اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی لا یبلغہ المدحۃ القائلون ولا یحصی نعماء العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینالہ غوث الفتن الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا وقت المعدود ولا اجل ممدود فطر الخلائق بقدرتہ ونشر الریاح برحمتہ وابتدأ بالصخور میدان ارضہ جلت عظمت والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید اصل ما فی الوجود سر اللہ فی کل موجود نقطۃ دائرۃ الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم اللہم صلی علی محمد وآل محمد والصلاة والسلام باب الامن والامان الشاہد بالایمان السابق بالاحسان مصداق مرج البحرین یلتقیان الامام المظفر والشجاع الغضنفر حامل باب خیبر ساقی حوض الکوثر قاسم طوبی وسقر ابی شبیر و شبر الذی سمتہ امی حیدر لعنت اللہ علی اعدائہ من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقد قال حق سبحانہ وتعالی فی کتاب المجید وفرقان الحمید واصدق القائلین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم وللہ المشرق والمغرب فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ صلوات اعزان محترم سامعین گرامی قدر عزیزان امیر المومنین زندہ رہیے آباد رہیے اور اسی طرح فرش عزا بچھاتے رہیے میں نے پہلے دن سے یہ کہا تھا کہ یہ رزق علم ہے جو اتنا رزق علم ہمیں اس فرش عزا سے ملتا ہے نہ دنیا کی کوئی یونیورسٹی دے سکتی ہے نہ کوئی کالج دے سکتا ہے اب یہ اپنے اپنے ظرف کی بات ہے کون یہاں سے ظرف بھر کے لے جاتا ہے کون خالی ہاتھ چلا جاتا ہے یہ اپنے اپنے ظرف کی بات ہے در آل محمد تو کھلا ہوا ہے ہر ایک کے لیے جو بھی آئے یہ در حسین ہر ایک کے لیے کھلا ہوا ہے یہاں نہ کوئی قید ہے نہ کوئی خاندان دیکھا جاتا ہے نہ شجرہ دیکھا جاتا ہے نہ قسمت دیکھی جاتی ہے نہ تقدیر دیکھی جاتی ہے نہ خاندان دیکھا جاتا ہے یہ بھی نہیں دیکھا جاتا تو کلمہ کو ہے یا نہیں ہے اگر تو در حسین پر آیا ہے چاہے تو کسی مذہب سے ہو مسلک سے ہو کسی قوم سے ہو کسی ملک سے ہو کسی بھی زبان سے ہو ہم تیرا استقبال کرتے ہیں کہ تو ہمارے در پر آیا ہے ہم چاہتے ہیں کہ تو ہمارے در پر آیا ہے تو یہاں سے کچھ ایسا لے کر جا کہ دنیا میں بھی سرفراز ہو آخرت میں بھی سرفراز یہ در حسین ہے میں بے حد شکر گزار ہوں آج آخری مجلس ہمارے سلسلے کی
میں بہت شکر گزار ہوں آپ مومنین مانچسٹر کا، یہ میرا پہلا اتفاق ہے آپ سے مخاطب ہونے کا، اور میں قبلہ شرازی صاحب، عاصم جعفری اور تمام احباب، میں سب کے نام بھی نہیں جانتا، آپ کی سب کو چہرے سے جانتا ہوں ماشاءاللہ. ہم وہ رشتہ رکھتے ہیں علی کا جو کہیں بھی ہوتا ہے، جب بھی ملتا ہے ایسا لگتا ہے ہمیشہ سے ساتھ رہتا ہے. یہ علی کا رشتہ ایسا ہے جو خود ہی ایک دوسرے کو پہچان لیتے ہیں. کیوں؟ کس لیے؟ وجہ ہے اس کی. یہ شوکت خطابت نہیں ہے میری، یہ وجہ ہے اس کی، کیونکہ ہماری روحوں نے وہاں پہ اقرار کیا تھا. ہماری روحوں نے وہاں اقرار کیا تھا یا علی تیری ولایت کا، تو علی نے بھی کہا تھا آج تم نے میری ولایت کا اقرار کیا ہے، دنیا میں جہاں کہیں بھی ہوگے میں تمہیں بھولوں گا نہیں. یہ علی کی ولایت کی یہ ہم پر ذرہ نوازی ہے، ورنہ ہم کس قابل؟ کیا علی کو ہماری ضرورت ہے؟ یہ خام خیالی ہمارے ذہنوں سے نکل جانا چاہیے کہ اگر ہم ایسا سوچیں کہ کیا علی کو ہماری ضرورت ہے. نہ، علی کے پاس تو آدم سے لے کر خاتم تک سب راہیں بچھائے ہوئے کھڑے ہیں، یا علی ہمیں شامل کر لیجئے. میں جملہ کہوں آپ کو، روز قیامت جب سب در محشر ہوں گے، سر محشر ہوں گے، تو جنت کے دروازے پر سارے نبی اپنی امتیں لیے کھڑے ہوں گے. آدم اپنی امت کے ساتھ، نوح اپنی امت کے ساتھ، موسیٰ اپنی امت کے ساتھ، ابراہیم اپنی امت کے ساتھ، سلیمان اپنی امت کے ساتھ، داؤد اپنی امت کے ساتھ، عیسیٰ اپنی امت کے ساتھ، سارے نبی کھڑے ہوں گے. لیکن در جنت کھلے گا نہیں اس وقت تک جب تک علی والے نہ آ جائیں. میں نے اپنی طرف سے کہا یہ حدیث نبوی ہے، اور یہ حدیث نبوی ہر کتاب میں ہے. جب تک علی والے نہیں آ جائیں گے در جنت کھلے گا نہیں. کیونکہ در جنت، کیونکہ قرآن میں ہے ہر آدمی دنیا میں چاہتا ہے جنت مل جائے، جنت مل جائے، جنت. آپ نمازی سے پوچھیں نماز کیوں پڑھ رہا ہے؟ جنت مل جائے. روزے دار سے پوچھیں جنت مل جائے. کوئی اگر 2 روپے چندہ دیتا ہے وہ بھی چاہتا ہے جنت مل جائے. ہر ایک کو جنت کی تلاش ہے، اور قرآن کہہ رہا ہے جنت کو مومن کی تلاش ہے. ازلفت جنت المتقین، جنت متقین کو ڈھونڈ رہی ہے. میں نے کہا جنت کو متقین کہاں سے ملیں گے؟ آواز قدرت آئی، جو امام المتقین کے ساتھ ہے جنت انہیں ڈھونڈ رہی ہے. جیو جیو سلامت رہو. یہ خون بولتا ہے. جب بچے نعرے لگاتے ہیں نا، یہ خون بولتا ہے، یہ ماں کی آغوش بولتی ہے. کیونکہ علی ولی اللہ کا نعرہ وہی لگا سکتے ہیں جن کے خون میں ملاوٹ نہ ہو. ہر کتاب نے لکھا یا علی لا یحبک الا طاہر الولادہ، یا علی یبسطک الا خبیث الولادہ. علی تجھ سے محبت صرف وہ کرے گا جس کی ولادت میں طہارت ہوگی، اور تجھ سے بغض وہ رکھے گا جس کی ولادت میں خباثت ہوگی. میں نے کہا پروردگار یہ طاہرہ ولادہ کون سی ہے اور خبیث الولادہ کون سی ہے؟ آواز قدرت آئی کہ جس ماں نے علی کی ولایت پہ بچے کو پروان نہ چڑھایا، جس نے اپنے پیٹ میں علی نہ سکھایا، وہ خبیث الولادہ ہے. اور جنہوں نے بچپن سے علی سکھایا وہ سارے طاہر الولادہ ہیں. یہ سب علی سے محبت وہی کر سکتا ہے. اسی لیے اور ہمیں یقین ہے کہ جتنے علی والے ہیں وہ سب طاہر الولادہ ہیں. کوئی ان میں ایسا نہیں خبیث الولادہ ہو، کیونکہ قرآن نے فیصلہ کیا، میں نے نہیں کیا.
شاید آپ سمجھے کسی ذاکر نے کیا، کسی مولوی نے کیا، اچھا چلیے کسی نبی نے کیا، کسی ولی نے کیا، نہ، قرآن نے کہا انکم الرجس، ہر رجس دور ہے اہل بیت سے، صرف اہل بیت سے نہیں، جہاں ذکر اہل بیت ہو ہر رجس ان سے دور ہے، اس لیے جہاں جہاں ذکر اہل بیت ملے گا وہاں پہ صرف طاہر الولادہ ملیں گے۔ عزیزان محترم، ہمارا مقصد ہی یہی ہے کہ ہم دنیا کو بتانا چاہتے ہیں ان مجلسوں کے ذریعے، اس عزاداری کے ذریعے، کہ اگر تمہیں امام المتقین کی تلاش ہے تو تمہیں یہاں ملیں گے، اگر تمہیں علم کی تلاش ہے تو یہاں ملے گا، اگر تمہیں علم کی تلاش ہے تو تمہیں علم یہاں ملے گا، اگر تمہیں احساس کی تلاش ہے تو احساس یہاں ملے گا، اگر تمہیں علم کے قرینوں کی تلاش ہے تو علم کے قرینے یہاں ملیں گے، اگر تمہیں زندگی کے طریقوں کی تلاش ہے تو زندگی کے طریقے یہاں ملیں گے، تابندگی یہاں ملے گی، روشنی یہاں ملے گی، بندگی یہاں ملے گی، عبادت کا طریقہ یہاں ملے گا، خدا کو سمجھنے کا طریقہ یہاں ملے گا، انداز توحید کو سمجھنے کا طریقہ یہاں ملے گا۔ اسی لیے ہم نے عنوان رکھا ہے کہ توحید اور صفات توحید۔ آج زیادہ طویل گفتگو نہیں ہوگی اور میں چاہتا ہوں کہ کنکلوژن آپ کے سامنے پیش کروں، کیونکہ آج ظاہر ہے آخری دن ہے اور شب ہے اور زیارت بھی ہے، تو میں چاہتا ہوں زیادہ وقت مصائب کو دے سکوں، لیکن کچھ دیر آپ کی توجہ چاہتا ہوں کہ اللہ کو، وحدت کو، وحدت الوجود کو، توحید کو کائنات میں ہر ایک نے اپنے حساب سے سمجھا، ہر ایک نے اپنے حساب سے سمجھا۔ اور اپنے موضوع پر خطاب کرنے سے پہلے میں ایک بار پھر، روزانہ میں اس بات کا اعادہ کرتا ہوں، پھر ایک بات کا اعادہ کرنا چاہتا ہوں اس منبر کی توسط سے، اور ایک آپ کی شیعہ قوم کے ایک ذمہ دار خطیب کی حیثیت سے میں اعادہ کرنا چاہتا ہوں کہ کوئی بھی شیعہ مذہب میں علی یا 14 کو خدا نہیں سمجھتا۔ جو سمجھتا ہے ہم اسے کافر سمجھتے ہیں، لیکن جو علی کو اپنا جیسا سمجھتا ہے اسے بھی کافر سمجھتے ہیں۔ جو علی کو اپنا جیسا سمجھے، اب جہاں بھی سمجھے، تو توحید کو ہر ایک نے اپنے ذہن کے مطابق سمجھا، اپنی عقل کے مطابق سمجھا، کیونکہ اس نے اپنا چہرہ دکھایا نہیں، وہ سامنے آیا نہیں، اس نے اپنے آپ کو اتنا چھپا لیا کہ کوئی اسے دیکھ نہ سکے۔ تو جس نے بھی توحید کا تصور اپنے ذہن میں جیسا سمجھا اس نے ویسا بنا لیا۔ جس نے اگر بتوں کا سمجھا تو بت بنا لیے، جس نے سورج کو خدا سمجھا اس نے سورج کو خدا بنا لیا، جس نے چاند کو سمجھا اس نے چاند کو خدا بنا لیا، جس نے آسمان کو سمجھا اس نے آسمان کو بنا لیا، جس نے زمین کو سمجھا اس نے زمین کو بنا لیا۔ میں جب ہندوستان گیا اور وہاں جا کے میں نے دیکھا کہ ہم تو ایک خدا کی بات کرتے ہیں، وہاں تو 36,000 خدا ہیں، یعنی جو طاقتور نظر آیا اسے خدا مان لیا، جو طاقتور نظر آیا اسے خدا مان لیا، یعنی انسان نے جو طاقتور نظر آیا اسے خدا مان لیا۔ لیکن طاقت کے منبع کو اگر خدا مانا ہے تو اس طاقت کے منبع میں اگر اتنی طاقت ہے خود کو منوا سکے تو وہ خدا رہے گا، لیکن اگر وہ طاقت نہ منوا سکے تو وہ خدا نہیں رہ سکتا ہے۔ یعنی توحید کا تصور جہاں کہیں بھی ہے وہ اپنے نوعیت سے ہے، الوہیت سے ہے، اپنے حیثیت سے ہے۔ اگر کائنات میں کوئی بھی اپنے آپ کو خدا کہلوانا چاہے تو اسے خدا کی خدائی طاقتوں سے مالا مال ہونا چاہیے۔ اگر خدائی طاقتیں نہ ہو تو اس کو سمندر میں راستہ نہیں ملتا۔ اب چاہے جتنا اپنے آپ کو خدا کہے، وہ پھر خدا سے یہی دعا کرتا ہے کہ مجھے راستہ دکھا دے۔ پتا چلا کہ دنیا میں جتنے نے خدا کا دعویٰ کیا وہ پھر بھی اسی خدا کے آگے جھکے جس خدا نے اس کائنات کو بنایا ہے۔ تو توحید کا نظریہ یہ ہے، توحید کا نظریہ یہ ہے کہ دیکھو توحید کا تصور فقط ایک سے ہے، وہ واحد بھی ہے، وہ وحدت الوجود بھی ہے، نہ اس کا کوئی بیٹا ہے نہ اس کا کوئی باپ ہے۔ اور خدا نے قرآن میں بار بار یہ کہا ہے، قرآن میں بار بار کہا ہے کہ دیکھو نہ میں کسی کا بیٹا ہوں نہ کسی کا باپ ہوں، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ تمہیدی اس وقت تمہیدی گفتگو کر رہا ہوں، میری طرف متوجہ رہیے گا۔
نتیجہ بڑا خوبصورت آپ کو دینا چاہتا ہوں. یعنی خدا نے کہا نہ میں کسی کا بیٹا ہوں نہ کسی کا باپ ہوں، لیکن میں جب چاہتا ہوں جس کو چاہتا ہوں اپنے سارے اختیارات دے دیتا ہوں، اس کو اپنے اختیارات کا مظہر بنا دیتا ہوں. یعنی دنیا نے خدا کو تصور سے مانا، ہم نے خدا کو مظہر سے مانا ہے. یعنی جہاں خدا کی ساری خدائی طاقتوں کی بات ہوئی تو ہم نے خدا کی خدائی طاقتوں کے لیے تصور نہیں بنایا، مظہر کو ڈھونڈا کہ خدا پروردگار اگر تو اپنے طاقتوں کے مظہر کو جب طاقت دے دیتا ہے تو وہ اتنے طاقتور بن جاتے ہیں، اتنے طاقتور بن جاتے ہیں کہ وہ چاہے تو سورج کو پلٹا دے، وہ چاہے تو چاند کے 2 ٹکڑے کر دے، وہ چاہے تو آسمان اپنی جگہ چھوڑ دے، وہ چاہے تو زمین اپنی جگہ سے ہل جائے، وہ اپنی جگہ سے ہل جائے. یعنی دنیا نے خدا کو مانا ہے تصور سے، ہم نے مانا ہے مظہر سے. اگر خدا کے پاس، اگر دنیا کے پاس کوئی ایسا سبب ہوتا، کوئی ایسے اسباب ہوتے جس سے وہ خدا کو پہچان سکتے تو وہ پھر بتاتے کہ خدا کیا ہے، خدا کیسا ہے، خدا کیسا لگتا ہے. لیکن ہمیں کوئی ایسا نہیں ملا. میں نے آدم سے پوچھا آدم کیا تم نے خدا کو دیکھا ہے؟ تو آواز آدم آئی میں نے تو خدا کو نہیں دیکھا ہے. میں نے نوح سے پوچھا کیا تم نے خدا کو دیکھا ہے؟ نوح نے کہا میں نے تو خدا کو نہیں دیکھا ہے. میں نے ابراہیم سے پوچھا کیا خدا کو دیکھا ہے؟ ابراہیم نے کہا میں نے خدا کو نہیں دیکھا ہے. میں نے موسیٰ سے پوچھا، میں نے عیسیٰ سے پوچھا، میں نے سلیمان سے پوچھا، میں نے داؤد سے پوچھا، سب نے کہا ہم نے خدا کو نہیں دیکھا ہے. فقط منبر سلونی پر بیٹھے میرے مولا سے جب جولب یمانی نے کہا مولا آپ اتنی تعریفیں کر رہے ہیں کہ میرا اللہ ایسا ہے، میرا اللہ ایسا ہے، میرا اللہ ایسا ہے، آپ بار بار کبھی اس کی شان بتاتے ہیں، کبھی اس کی رحمانیت بتاتے ہیں، کبھی اس کی عبودیت بتاتے ہیں، آپ نے دیکھا بھی ہے. مولا نے کہا جاہل تجھے پتا ہی نہیں، علی اس کی عبادت کرتا ہی نہیں، جس کو دیکھا نہ ہو. اس نے کہا تو پھر کیسا لگتا ہے؟ علی نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے، ابا کا دامن اٹھایا، کہا ایسا لگتا ہے. جملہ آپ نے آدھا سنا، جملہ آپ نے اگر آدھا جملہ کہیں پہنچا نا، کہتے ہیں نا کہ آدھی بات جو ہوتی ہے وہ جھوٹ سے بھی بدتر ہوتی ہے، آدھا سچ جھوٹ سے بھی بدتر ہوتا ہے. آپ نے آدھی بات سنی، نعرے لگا دیا، پوری بات سنائی. جولب یمانی نے کہا وہ کیسا لگتا ہے؟ کہا ایسا لگتا ہے. پھر علی نے سجدے میں سر رکھ کے کہا وہ علی اور ہے، یہ علی اور ہے. اگر میری آدھی بات پہنچی صاحب کہیں گے اچھا علی کو اللہ بنا دیا، علی کو اللہ بنا دیا صاحب، وہ فتوے جاری ہو جائیں گے صاحب، یہ تو قابل قتل ہو گیا. اور شکر ہے میں پاکستان میں نہیں. پہلے ہوتی تھی توہین صحابہ، پھر اس کے بعد آئی توہین رسالت، اب آ گئی توہین اللہ. ہمارے ایک ذاکر صاحب ہیں، ان پہ توہین اللہ کا کیس ہو گیا. اب بتائیے اللہ پہ کیسے توہین ہوگی؟ تو اس لیے جملہ پورا میں نے ادا کیا. دنیا نے اللہ کو اپنے حساب سے ماننے کی کوشش کی، براہ راست اللہ تک پہنچنے کی، وسیلے کے بغیر، براہ راست وسیلے کے بغیر. حالانکہ وسیلے کے بغیر دنیا میں کچھ ممکن نہیں. یہ لائٹ آپ کے سامنے جل رہی ہے، روشنی ہو رہی ہے، اگر یہ ابھی بند ہو جائے سب کیا کہیں گے؟ کیا لائٹ خراب ہوئی؟ ہر آدمی کہے گا بجلی چلی گئی، ہے نا؟ لیکن یہ بجلی کسی کو نظر آ رہی ہے؟ کسی کو نظر نہیں آ رہی، لیکن بجلی کی وجہ سے روشن ہے. اگر یہ روشنی نہ ہو تو بجلی کا پتہ نہیں. آل محمد ہے مظہر، توحید ہے اس بجلی کی مانند. جب تک توحید سے
آل محمد سے توحید کو لیں گے روشنی ہوگی. جس دن آل محمد کو چھوڑا میں نے مثال دی روشنی کی. آل محمد کو چھوڑا اندھیرا ہوگا. جس نے آل محمد کو چھوڑا اندھیرا ہوگا. دنیا نے اور قرآن اللہ نے بھیجا کیا کہہ کے بھیجا؟ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. ہم نے اس کتاب کو بھیجا ہے اور ایک نور کے ساتھ بھیجا. سورہ مائدہ کی آیت. میں نے 2 دنوں میں آپ کو اتنی آیتیں سنا دی ہوں گی, ہو سکتا ہے بہت سے لوگ کہیں صاحب شبینہ پڑھنے لگے, لیکن میں قرآن سے استدلال کر کے اس لیے بات کرنا چاہتا ہوں کہ کل کو یہ نہ کہے کہ صاحب کیا پڑھ گئے. جو ہم نے جو بھی پڑھا اسی قرآن میں سے پڑھا جو ساری دنیا میں ہے. یہ الگ بات ہے آپ کو آیت نظر نہیں آتی. یہ الگ بات ہے آپ کو آیت. خیسر روم نے سوال کیا تھا نا خلیفہ وقت سے. کل میں نے خلیفہ وقت ایک واقعہ سنایا تھا. میں واقعہ پورا نہیں سنا رہا, بہت مختصر بات کر رہا ہوں. خلیفہ روم سے سوال کیا. خلیفہ نے خیسر روم نے خلیفہ سے سوال بھیجا. خلیفہ کو سمجھ میں نہیں آیا. کہا صاحب نہیں یہ بات ہمارے قرآن میں نہیں ہے. لوگوں نے کہا بھائی اس سے تو پوچھ لو جو وارث قرآن ہے. پہنچے وارث قرآن کے در پہ, وارث قرآن کی دہلیز سے پہنچے. کہا کیا بات ہے؟ کہا یہ مسئلہ ہے, یہ روم کا سوال آیا ہے, یہ آیت کا ہے اور یہ قرآن میں آیت نہیں ہے. مولانا نے کہا قرآن لائے ہو؟ مولانا نے یہ نہیں کہا گھر سے قرآن لے کر آتا ہوں, یہ نہیں کہا کہ گھر سے قرآن لے کر آتا ہوں. مولانا نے کہا قرآن لائے ہو؟ کہاں قرآن لائے. وہ انہوں نے قرآن دیا, مولانا نے قرآن کو اشارہ کیا, قرآن کھلا, آیت سامنے آ گئی. انہوں نے کہا صاحب ہم تو رات بھر ڈھونڈتے رہے, آیت نظر نہیں آئی. مولانا نے کہا یہی تو فرق ہے, وارث کے ہاتھ میں جب آتا ہے قرآن خود بولنے لگتا. اب اگر قرآن میں ہے کہ اللہ ہر جگہ حاضر ہے تو دکھانا پڑے گا نا. اگر اللہ حاضر ہے تو یہی کہتے ہیں نا اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہتا ہوں. وہ جو حلف اٹھاتے ہیں کیا کہتے ہیں اللہ کو حاضر ناظر, یعنی اللہ حاضر بھی ہے اور دیکھ بھی رہا ہے. اگر اللہ حاضر ہے اور اللہ غائب ہے تو دونوں آپ کو دکھانا پڑے گا نا. اگر آپ قرآن کا دعویٰ کرتے ہیں, آپ اگر اسلام کا دعویٰ کرتے ہیں, اسلام کی رہبری کا دعویٰ کرتے ہیں, دنیا ہمیں دکھائے کہ اللہ کیسے حاضر ہے کیسے غائب ہے. اور اگر دنیا نہیں دکھا سکتی تو ہم دکھاتے ہیں, پھر ہم دکھاتے ہیں کہ اللہ کیسے حاضر ہے کیسے غائب ہے. لیکن اگر ہم دکھا دیں تو ماننا پڑے گا کہ جو حاضر ہے وہ اللہ کی طرف سے حاضر بھی ہے ناظر بھی ہے. بھائی خدا کے نام ہے نا, لوگوں نے 99 نام رکھ دیے, 99 نام ہے اللہ کے. دعائے جوشن کبھی مجھے 1000 نام الگ ہے. انہوں نے سب 99 نام. اللہ کی ہر صفت جو محدود ہو جائے وہ اللہ کی نہیں ہوتی. توحید اگر محدود ہو جائے توحید کہاں سے رہے گی؟ توحید تو لامحدود ہے, لامتناہی ہے, انڈیفینیٹ ہے. کب سے کہے کب تک ہے, وہ سب اول سے بھی پہلے ہے, وہ گنتی کے پہلے عدد سے بھی پہلے, جب گنتی نہیں تھی, اول نہیں تھا, کاؤنٹنگ نہیں تھی, وہ جب بھی تھا. کہتے ہیں صاحب وہ نور ہے. بھائی نور بھی تو تخلیق ہے نا. کہتے ہیں صاحب اللہ کا نور ہے, اللہ نور ہے. بھائی اللہ بھی تو نور نہیں, اللہ حالت سرمدی میں, بھائی سرمدی بھی تو تخلیق ہے نا. یعنی جو کچھ بھی آپ اللہ کے لیے سوچیں وہ سب اس کی تخلیق ہے. کل میں نے ابن طبری کی آپ کو بات بتائی تھی نا کہ اللہ جب پوچھا کہ اللہ دوسرا اللہ بنا سکتا ہے تو مولانا نے کیا کہا تھا. آج سن لیجئے, میں ایک اور آپ کے سامنے ایک اور اللہ کے غائب اور حاضر ہونے کا ثبوت پیش کرنا چاہتا ہوں. دوستو دنیا کے پاس اللہ کے حاضر ہونے اور غائب ہونے کا نہ کوئی مظہر ہے نہ کوئی ثبوت ہے, لیکن ہمارے پاس ہے. مسجد نبوی تھی, صحابہ لڑ رہے تھے, بحث کر رہے تھے, رسول سامنے آ گئے. رسول نے کہا کیا بات ہے؟ کہا صاحب بحث ہو رہی ہے. ابو ذر کہہ رہے ہیں کل علی نے افطار میرے ساتھ کیا تھا, سلمان کہہ رہے ہیں میرے ساتھ کیا تھا, عمار کہہ رہے ہیں میرے ساتھ کیا تھا. رسول اللہ آپ فیصلہ کیجئے, آپ تو وہ فیصلے کرنے والے ہیں, آپ وہ فیصلے
فیصلے کرنے والے ہیں, آپ فیصلہ کیجئے. ابو ذر کہہ رہے ہیں میرے ساتھ افطار کیا, عمار کہہ رہے ہیں میرے ساتھ کیا, ساسا بن سوہان کہہ رہے ہیں میرے ساتھ کیا, عثمان ابن حنیف کہہ رہے ہیں میرے ساتھ کیا. صحابہ لڑ رہے تھے, رسول کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی. انہوں نے کہا یا رسول اللہ, ہم آپ کی عدالت میں کیس لے کر آئے ہیں, مقدمہ لے کر آئے ہیں, آپ فیصلہ کیجئے. رسول مسکرانے لگے, میں کیا کروں, میں بھی اس بحث کا شریک ہوں. کہنے لگے کیا مطلب؟ رسول نے کہا علی تو کل میرے ساتھ افطار کر رہا, علی تو کل میرے ساتھ, دوستو اپنی توجہ رکھنا, بہت خوبصورت نتیجے پہ لے جانا چاہتا ہوں. علی تو کل میرے ساتھ افطار کر رہے تھے, ادھر بحث چل رہی تھی. سلمان مسجد سے پہنچے, در عصمت پر جا کے سجدہ کیا, اندر سے ملکہ طہارت کی آواز آئی, چچا سلمان بابا آج ابھی تک کیوں نہیں آئے؟ کہا بی بی آج مسجد میں کچھ بحث چھڑ گئی ہے. کہا کیا بحث چھڑ گئی ہے؟ کہا کہ ہر ایک یہ دعویٰ کر رہا ہے کل علی نے میرے ساتھ افطار کیا ہے, کل میرے ساتھ افطار کیا ہے. بی بی آپ نے میرے سینے پہ منا اہل بیت کا تمغہ سجایا ہے, مجھے اپنے در کا نوکر بنایا ہے. سچ تو یہ ہے کل میں نے بادشاہ کے قدموں میں افطار کیا ہے. اندر سے بی بی کی آواز آئی, چچا سلمان آپ بھی سچے ہیں, لیکن سچ تو یہ ہے کل علی گھر میں افطار کر رہے تھے, کل تو علی گھر میں افطار کر رہے تھے. ادھر خدا کی قدرت دیکھے, ادھر دعوے ہو رہے تھے زمین پر. جبرائیل نازل ہوئے, رسول کے قدموں پہ اپنے پروں کو رکھ کے کہتے ہیں اے میرے محمد اس بحث کو آپ ختم کر دے, سب سچے ہیں لیکن سچ تو یہ ہے علی کل توحید کے ساتھ افطار کر رہا تھا. یعنی علی نے ہر جگہ جا کے بتا دیا جب اس کا نمائندہ ہر جگہ جا سکتا ہے تو وہ اللہ بھی ہر جگہ. علی ہر جگہ حاضر, اور علی نے ہر جگہ حاضر ہو کے بتا دیا کہ اس کا نمائندہ ہر جگہ حاضر ہے. علی نے حاضر ہو کے بتا دیا کہ وہ اگر اللہ حاضر ہے ہر جگہ تو اس کا نمائندہ ہر جگہ حاضر ہے. اور وہ مہدی نے غائب میں رہ کے بتا دیا اگر وہ غائب میں ہے تو میں بھی غائب میں رہ کے تمہاری قیادت کر رہا ہوں, تمہاری امامت کر رہا ہوں. یعنی پتا چلا اگر اللہ کو حاضر و غائب ڈھونڈنا ہے تو اللہ کو نہ ڈھونڈنا, علی کو اور مہدی کو, علی اور مہدی کو ڈھونڈنا. یہ ہے وہ جو مظہر ہے. اچھا اگر کسی مولوی کے سامنے میری بات پہنچ جائے, ظاہر ہے عاصم جعفری صاحب روزانہ فیس بک پہ ڈالتے ہیں تقریریں, اور سننے والے سنتے ہیں, سوال کرتے ہیں. بخدا میں خوش ہوتا ہوں سوال کریں, کیونکہ ہم اس کے ماننے والے جس نے کہا سوال کرو. اور قرآن بھی کہہ رہا ہے افلا یتدبرون افلا تعقلون افلا تفکرون, سوچو سمجھو پوچھو پوچھو پوچھو. اس لیے میں بھی خوش ہوتا ہوں. اب اگر کسی مولوی کے پاس پہنچ جائی وہ کہے گا ارے صاحب یہ تو شیعہ کتابوں کی باتیں ہیں, بھلا کوئی علی بھی ہر جگہ پہنچ سکتے؟ اچھا علی نہیں پہنچ سکتے, میں ابھی ملا کے سوال کا گلا گھونٹتا ہوں. بسم اللہ بسم اللہ. علی نہیں پہنچ سکتے, اچھا شیطان پہنچ جاتا ہے. صاحب جس سے پوچھو کیا ہو گیا, صاحب شیطان نے بہکا دیا. اچھا شیطان ہر جگہ بہکا سکتا ہے, ایک ہی شیطان ہے ہر جگہ وہ بہکا سکتا ہے. جو انگلینڈ میں بہکا رہا ہے وہی پاکستان میں بہکا رہا ہے, وہی ایران میں, وہی ترکی میں, وہی ہر جگہ بہکا رہا ہے. تجھے شیطان پہ یقین ہے, تجھے شیطان پہ یقین ہے, اکثر رحمان پہ نہیں. تجھے شیطان پہ یقین ہے کہ شیطان بہکا سکتا ہے, یعنی شیطان پہ یقین ہے انسان کو, اکثر رحمان پہ نہیں ہے. میں قرآن سے شیطان کی حقیقت بتاتا ہوں, اختیار بتاتا ہوں شیطان کا. کل میں نے عرض کیا تھا کچھ, آج میں قرآن سے پھر شیطان کا اختیار بتاتا ہوں. سورہ ابراہیم, جناب ابراہیم لے کے چلے جناب اسماعیل کو. اب جو لوگ حج پہ گئے وہ زیادہ لطف لیں گے, جو عمرے پہ گئے وہ زیادہ لطف لیں گے. جناب ابراہیم لے کے چلے
جناب اسماعیل کو جناب ہاجرہ نے کہا کہاں لے جا رہے ہو؟ کہا دوست سے ملانے. یہ جواب قرآن میں ہے. کچھ لوگوں نے لکھ دیا ابراہیم نے 3 جھوٹ بولے، پہلا جھوٹ یہ تھا، حالانکہ یہ سچ تھا. ابراہیم ہے خلیل اللہ. تو دوست کے پاس ہی لے جائے نا بھائی. خلیل دوست کو کہتے ہیں، خلیل دوست کو کہتے ہیں. ابراہیم نے ماں کو کیا جواب دیا؟ اسماعیل، جناب اسماعیل کی کہا دوست سے ملانے لے جا رہا ہوں. دوست سے لے کے چلے. شیطان نے 3 مقامات پر، قرآن کہتا ہے 3 مقامات پر جناب ابراہیم کو روکا. کہا یہ جو تم نے خواب دیکھا ہے یہ شیطانی خواب ہے. آپ نے غور ہی نہیں کیا شیطان کہہ رہا ہے کہ شیطانی خواب ہے. قرآن میں کہتا ہے کہ تم یہ شیطانی خواب ہے. 3 مقامات پہ، تینوں مقامات پہ جناب ابراہیم نے پتھر اٹھایا، اس کو مارا. جناب ابراہیم نے پتھر اٹھایا، اس کو مارا. ہزاروں سال گزر گئے، پتھر آج تک پڑ رہے. ان تینوں کو آج تک پتھر پڑ رہے ہیں. آپ جائیں نا آج کرنے، آپ جائیں گے رمی جمرات کیا ہے؟ رمی جمرات 3 شیطان ہیں. شیطان اول، شیطان اوسط، شیطان آخر. 3 شیطان بنے ہیں. تینوں کو پتھر مارنے پڑتے ہیں، اور 3 ایک دن میں ایک وقت نہیں مار سکتے، ہر روز مارنا ہے. پہلے دن عید کے دن، جسے آپ عید کہتے ہیں، قربانی کرتے ہیں، جب احرام کھلتا ہے جیسے ہی آپ قربانی کر لیتے ہیں اور آپ کا جو ہے آپ گنجے ہو جاتے ہیں، اس کے بعد حکم ہے کہ جا کے پتھر مارو. پہلے دن، دوسرے دن، تیسرے دن. پروردگار ابراہیم کو تو ایک ساتھ روکا تھا، تو نے الگ الگ دن کیوں کر دیے؟ آواز قدرت آئے گی. اس شیطان نے اس وقت ابراہیم کو ایک جگہ روکا تھا. اگر میں ایک جگہ کر دیتا، ایک وقت میں کر دیتا کہ ایک ہی دن میں تینوں پتھر مار لو، تو یہ دنیا کہتی وہ تو ایک عمل تھا. لیکن اللہ نے کہہ دیا وہ 3 جب بھی ہو. تینوں کو الگ الگ دن میں. اللہ بھی بہت ان دنیا سے کم از کم زیادہ ہوشیار ہے. اس نے نہ 2 رکھے نہ 4 رکھے. اسے پتا تھا ہر دور میں 3 شیطان ہیں، ہر دور میں 3 شیطان ہیں. بہرحال 3 جگہ روکا جناب ابراہیم کو شیطان نے. اچھا قرآن نے کہہ دیا، آپ نے مان لیا، یقین کر لیا. سوال تو میرا اب ہے، مجھے پتا ہے جناب خواب کس نے دیکھا؟ جناب ابراہیم نے خواب دیکھا. جناب ابراہیم نے جناب اسماعیل سے بتایا. جناب ابراہیم یا جناب اسماعیل نے نہ ہاجرہ سے بتایا، نہ اس وقت وہاں رہنے والوں سے بتایا، نہ دنیا سے بتایا. شیطان کو کیسے پتا چل گیا؟ شیطان کو کیسے پتا چل گیا کہ ابراہیم اسماعیل کو ذبح کرنے لے جا رہے ہیں؟ آخر شیطان کو کیسے پتا چل گیا؟ میں نے کہا مولوی ابھی تک تیرے سمجھ میں نہیں آیا، تو شیطان کی طاقت پہ بھروسہ کرتا ہے. کہا نہیں، شیطان کو اللہ نے طاقت دی ہے، وہ نبیوں کے مزاج کو سمجھ جاتا ہے. میں نے کہا لعنت ہو تجھ پہ، تو شیطان کی طاقت پہ یقین رکھتا ہے، حجت کی طاقت پہ. حجت کی طاقت حجت کی طاقت پہ یقین نہیں رکھتا، تجھے شیطان کی طاقت پہ یقین ہے. تینوں جگہ ابراہیم نے اسے ڈال دیا، اسے پتھر مارا. اب جب شیطان نے دیکھا منصوبہ فیل ہو گیا، پہلے وہ سمجھ رہے ابراہیم رک جائیں گے، اللہ کا جو اعلان، اللہ کا جو پیغام ہے ابراہیم کو وہ ناکام ہو جائے گا. جناب ابراہیم جناب اسماعیل کو ذبح نہیں کریں گے، اس طرح اللہ کی آیت جھوٹی ہو جائے گی. اس نے کہا ایسے تو منصوبہ نہیں بن رہا ہے. وہ فوجا فوراً کہا جناب ہاجرہ کے پاس. جناب ہاجرہ کے پاس آگے کہتا ہے اب جناب ابراہیم وہ ہیں جن کی 2 بیویاں، جناب سارہ جو جناب اسحاق کی والدہ، جناب ہاجرہ جو جناب اسماعیل کی والدہ. اب جناب ہاجرہ کے پاس پہنچ کے شیطان کہتا ہے کہ اے ہاجرہ کہاں بیٹھی ہو؟ تمہارے بیٹے کو ابراہیم لے گئے ہیں. ہمیں پتا چل گیا جب بھی نبی کی جو مخبری کرے
وہ شیطان ہوتا ہے جو بھی نبی کی مخبری کرے. اچھا شیطان ایسے تو نہیں آیا تھا نا. جناب حاجرہ بیوی جناب ابراہیم کی بیوی تھی, معصوم کی بیوی تھی, معصوم کی ماں تھی. ایسے تو شیطان نہیں آیا تھا نا. قرآن نے کہا شیطان ایسے نہیں آیا تھا. قصص الانبیاء میں لکھا کہ شیطان ایسے نہیں آیا تھا, بلکہ شیطان نے حلیہ بدلا, اپنا حلیہ بدلا, اپنے سر پہ امامہ رکھا, اپنے شانوں پہ خبا رکھی, اپنے ہاتھ میں امامہ, اپنے ہاتھ میں عصا لیا, اپنے ہاتھ میں بڑی سی تسبیح لی, مزکا و مجفع ہو کر, ایک عالم دین بن کر جناب حاجرہ کے دربارہ سے بتایا کہ حاجرہ دیکھو تمہارے بیٹے کو ابراہیم لے گئے, وہ ذبح کریں گے. جناب حاجرہ نے کہا, دوستوں توجہ رکھنا, جناب حاجرہ سے کہا کہ تمہارے بیٹے کو ابراہیم لے گئے, یہ سارا کی سازش ہے, کیونکہ سارا چاہتی ہے کہ ساری جائیداد اس کے بیٹے کو مل جائے جناب ابراہیم کی. جناب حاجرہ نے کہا اچھا. اب جناب حاجرہ معصوم کی ماں تو تھی, معصوم کی بیوی تو تھی, لیکن آخر ایک عورت بھی تھی. انہوں نے کہا اچھا میرے بیٹے کو ذبح کرنے لے گئے. کہا ہاں تمہارے بیٹے کو ذبح کرنے لے گئے. جناب حاجرہ مخموم ہو گئی. جناب حاجرہ نے کہا اب میں کیا کروں. فوراً ابلیس نے کہا کرنا کیا, گھر سے نکلو. جناب حاجرہ نے یہ سننا تھا, فوراً ناد علی پڑھی. اب ناد علی تو ضرب ذوالفقار ہوتی ہے نا. جیسے ہی جناب حاجرہ نے پڑھی, شیطان فوراً غائب ہو گیا, پھر اپنی اصلی حالت میں آیا اور جناب حاجرہ سے کہتا ہے حاجرہ میں نے کہا بیٹے کو ذبح کرنے لے گئے, تم نے مان لیا. میں نے کہا سارا کی سازش ہے, تم نے مان لیا, لیکن حاجرہ پھر تم نے مجھے کیسے پہچانا. جناب حاجرہ کہتی ہے میں نے تیری ساری باتیں مان لی, لیکن جیسے ہی تو نے کہا کہ گھر سے باہر نکلو, میں سمجھ گئی جو نبی کی بیوی کو گھر سے باہر لے کر جائے وہ شیطان ہوتا. جو بھی نبی کی بیوی کو گھر سے باہر لے کر جائے, اب چاہے جناب ابراہیم کی بیوی ہو یہ رسالت ماں آپ کی ہو, بے شک یہ الگ ایک مسئلہ ہے, اس پہ کبھی اور بات کریں گے کہ کیا ان کا درجہ تھا اور کیا تھے. لیکن جو بھی لے کے جائے وہ شیطان ہوتا ہے. توحید ہر دور میں ہر شیطان کے سامنے رحمان کو اکثر رحمان کو رکھتی ہے, کیونکہ توحید سمجھتی ہے, توحید خدا سمجھتا ہے کہ اگر ان کے مقابلے پہ میرے نمائندے نہ ہو تو پھر میرا پیغام لوگوں تک پہنچ نہیں سکتا. اور یہ آل محمد ہیں جنہوں نے توحید کو بنایا بھی اور بچایا بھی. بس میں زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا آپ کا, چونکہ آپ سے وعدہ کیا تھا کہ آج زیادہ وقت میں مصائب کو دینا چاہتا ہوں. لیکن یہ بات کہنا چاہتا ہوں دوستوں, آخری بات کنکلوژن کرتے ہوئے, کہ دیکھیں شرک وہ مسئلہ ہے, عقیدہ توحید وہ عقیدہ ہے کہ اگر وہ صحیح نہ ہو تو سارے عقیدے بیکار. اس لیے عقیدہ توحید درست حالت میں پاس ہونا چاہیے, کیونکہ توحید کے عقیدے سے ہی سارے عقیدے ہیں. عقیدہ نبوت, عقیدہ ولایت, عقیدہ امامت, عقیدہ آخرت. اسی لیے عقیدہ توحید کے لیے آل محمد نے بڑی قربانیاں دی. سرداروں, آج شب شہادت وہ دن ہے اور وہ رات ہے جب علی کی بیٹیاں یتیم. آج علی کی بیٹیاں یتیم ہو گئی اور علی کی بیٹیوں کے سر پہ ہاتھ رکھنے والا کوئی نہیں. ہاں اتنا تھا کہ علی کی بیٹی جب یتیم ہوئی ہے تو بھائی ساتھ تھے, بھائیوں نے سہارا بھی دیا, بھائیوں نے حوصلہ بھی دیا, بھائیوں نے سر پہ ہاتھ بھی رکھا. لیکن ہائے سکینہ, جب بابا کا سر کٹا تو شمر کے پیچھے پیچھے کہتی جاتی تھی میرے بابا کو ایسے ذبح نہ کر.
میرے بابا کو ایسے ذبح نہ کر. میرے بابا کو میری دادی نے چکیاں پیس پیس کے پالا. 2 دن آپ نے مصائب سنے, آج آخری دن ہے. آپ مصائب سنیں گے, ماتم کریں گے, زیارت آئے گی, آپ روئیں گے بھی, پرسہ بھی دیں گے, گھروں کو چلے جائیں گے. علی کی بیٹیوں کے غم ہیں, علی کی بیٹیوں کے غم ختم نہیں ہوں گے. عزادارو, زینب کی مصیبت کے آتے ہیں زمانے. عباس مجھے لے چلو پاپا سے ملانے. آپ نے ماتم کیا, 2 دن علی کا پرسہ دیا, علی کا ماتم کیا. آپ جناب زینب آپ کا پرسہ قبول کریں, لیکن عزادارو جناب زینب آج بھی یہ دیکھ رہی ہے, بابا کا پرسہ دینے والے تو آئے تھے, لیکن بھائی کا پرسہ دینے کوئی نہیں آیا. بھائی کا سر ادھر نیزے پہ بلند ہوا, ادھر سے شمر نیزے لے کر آیا اور ایک ایک کی چادر چھینتا گیا. سارے گھر کی پرسدار ہے زینب, سارے گھر کی پرسدار ہے زینب. عزادارو, اس گھر سے یہ آخری جنازہ ہے جو اٹھا اور دفن بھی ہوا. اس سے پہلے جنازے جب اٹھے مدینے والوں کو پتہ نہیں چلا. شہزادی کونین کا رسول اللہ کے جنازے میں فقط 11 لوگ تھے. جناب فاطمہ کا جنازہ رات کو اٹھا, امام حسن کے جنازے پہ تیر آئے, فقط یہ. امام حسین کا جنازہ اٹھ نہ سکا. اس کے بعد جتنے جنازے تھے خاموشی سے کب دفن ہوئے دنیا کو پتہ نہ چلا. لیکن ہائے, اس گھر کی غربت تو دیکھیے, اس گھر کی غربت تو دیکھیے. باپ کہاں ہے, بیٹی کہاں. باپ نجف میں ہے, بیٹی شام میں ہے, بھائی کربلا میں ہے. ایک بھائی کربلا میں ہے, ایک بیٹا مشہد میں ہے, ایک بیٹا کاظمین میں ہے, اور اپنے بیٹوں کی قبر کا پتہ ہی نہیں. ہاں صدارو, زینب کے بیٹوں میں صرف ایک کی لاش ملی ہے, ایک کا کچھ پتہ نہیں. جائے کربلا جا کے دیکھے, جناب اون کا روزہ تو بنا ہے, جناب محمد کا پتہ نہیں ہے. جناب محمد کا لاشا نہیں ملا امام حسین کو. جناب اون کی بھی آپ خبر جا کے دیکھیں, جو کربلا گئے اور جاتے ہیں جا کے دیکھیں, جناب اون کی خبر بھی 20 کلومیٹر دور ہے کربلا سے, لیکن جناب محمد کا لاشا نہیں ملا. جب کسی نے میرے چوتھے امام سے پوچھا تھا کہ جناب محمد کی قبر کہاں ہے, سید سجاد نے روتے روتے کہا تھا, میرے بابا کو جتنے جنازے ملے دفنا. اگر آپ رونے پہ آمادہ ہیں, ایک جملہ کہوں آپ کو رونے پہ آمادہ ہیں. اگر رونے پہ آمادہ ہیں, آج ماتم تو علی کا ہے نا, لیکن سن لیجیے علی کے بیٹے کی خبر. جب جناب ام البنین کربلا کے بعد کربلا آئی ہے امام محمد باقر کے ساتھ, اور امام حسین کی قبر کے بعد جب غازی کی قبر پہ پہنچی ہے, جناب ام البنین کی آنکھیں ختم ہو چکی تھی, نظر نہیں آتا تھا. جناب ام البنین نے ایک بار ہاتھ رکھا قبر پہ, پیچھے ہٹ گئی, کہا باقر یہ تو میرے عباس کی خبر نہیں ہے, باقر یہ تو میرے عباس کی خبر نہیں ہے, یہ تو کسی بچے کی خبر ہے. مولا باقر کہتے ہیں, دادی میرے جد حسین کو جتنا میرے چچا غازی ملے دفنا. ماتم کرے, جتنے ملے. مولا عباس کی لاشے پہ مولا حسین پہنچے ہیں نا, آپ نے یہی سنا ہے نا, آپ نے یہی سنا ہے کہ مولا حسین نہیں لائے لاشا. کیوں نہیں لائے؟ اس لیے نہیں لائے کہ مولا عباس نے وصیت کی تھی. نہ وصیت کی ہوگی میں مانتا ہوں, لیکن حسین عباس کے لاشے پہ ہاتھ رکھتے گئے, لاشا بکھرتا گیا. میں بتاؤں کیسے لاشا بکھرا ہوا تھا, کیسے. آپ کبھی قصائی کے پاس گئے ہیں, جب وہ قیمہ بناتا ہے, جو گوشت اڑتا ہے
ہے اسے عربی میں اربن اربن کہتے ہیں، اور اربن اربن کہتے ہیں۔ تاریخ کہتی ہے عباس کا لاشا اربن اربن تھا۔ کون عباس؟ کون عباس جس کے سہارے زینب آئی تھی؟ کون عباس جس کے سہارے زینب مدینے سے چلی تھی؟ جب مدینے والوں نے کہا کہ بی بی نہ جائیں ساتھ میں، حالات خراب ہیں، پرآشوب زمانہ ہے، مت جائیے، جناب زینب نے کہا میرے ساتھ عباس جا رہا ہے، میرے ساتھ عباس جا رہا ہے، وہ عباس۔ عزادارو آج علی کی ساری اولادیں علی کے پاس بیٹھی ہیں، ساری اولادیں پاس بیٹھی ہیں۔ وہ وقت آ گیا ہے علی ایک ایک اولاد کو بلا رہے ہیں، ایک ایک اولاد کو بلا رہے ہیں، ہمارے قریب آؤ، ہمارے قریب آؤ۔ عزادارو ایک ایک کو بلایا، سب کو بلایا، کبھی اون آیا، کبھی جعفر آیا، کبھی عبداللہ آیا، سب بیٹوں کو بلایا، اور اس علی کہتے جاتے ہیں وعدہ کرو مجھ سے وعدہ کرو، میں نے جیسے دین کی حفاظت کی ہے تم بھی دین کی حفاظت کرو گے۔ ہر بیٹا وعدہ کرتا جاتا، ہر بیٹا وعدہ کرتا جاتا۔ جب 16 بیٹوں نے وعدے کر لیے نا، آخر میں 17واں بیٹا حسین آیا، کربلا کا مسافر آیا۔ عزادارو سن لینا، میں ایک بیٹی سے جدائی پڑھوں گا آج، ایک بیٹی باپ سے کیسے جدا ہوئی ہے۔ عزادارو جب حسین آئے نا، حسین آئے علی کے پاس بیٹھ گئے، ہاتھ اٹھائے، علی نے اپنے حسین کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے، کہا حسین وعدہ کرو حسین کربلا میں دین بچاؤ گے۔ حسین کہتے ہیں ہاں بابا میں وعدہ کرتا ہوں، لیکن بابا وعدے سے پہلے ایک آپ بھی وعدہ کیجئے، آپ بھی ایک وعدہ کیجئے، آپ وعدہ کریں۔ علی نے کہا ہاں بیٹا کیا وعدہ کروں؟ کہا حسین کہتے ہیں بابا وعدہ کیجئے کہ آپ آئیں گے۔ بابا میں 28 رجب کو مدینہ چھوڑوں گا، آپ کی مرضی ہے آپ آئیں نہ آئیں۔ بابا میں 2 محرم کو کربلا پہنچوں گا، آپ کی مرضی اب آئے نہ آئے۔ بابا 7 محرم کو میرے بچوں پہ پانی بند ہوگا، آپ کی مرضی اب آئے نہ آئے۔ بابا صبح عاشور ہوگی، میرا اکبر اذان دے گا، آپ کی مرضی اب آئے نہ آئے۔ بابا میں انصار کے لاشیں اٹھاؤں گا، بابا آپ کی مرضی اب آئے نہ آئے۔ بابا میں محمد کے لاشیں لاؤں گا، آپ کی مرضی اب آئے نہ آئے۔ بابا میں اکبر کے سینے پہ برچھی اٹھا لوں گا، بابا آپ کی مرضی اب آئے نہ آئے۔ بابا میں عباس کے بازو اٹھاؤں گا، آپ کی مرضی اب آئے نہ آئے۔ بابا میں اصغر کے گلے سے تیر نکالوں، بابا میں اصغر کے گلے سے تیر نکالوں گا، آپ کی مرضی اب آئے نہ آئے۔ بابا میں سر رکھوں گا، میرے گلے پہ پشت گردن سے خنجر چلے گا، میرا سر نیزے پہ بلند ہوگا، آپ آئے نہ آئے۔ علی اٹھ کے بیٹھ گئے۔ حسین پھر کب آؤ؟ حسین کہتے ہیں بابا تیری بیٹیوں کی چادریں چلیں گے، جب چادریں چلیں بابا جب ضرور آنا، جب تیری بیٹیوں کی چادریں چلیں۔ حسین کہتے ہیں، علی کہتے ہیں ہاں حسین میں آؤں گا۔ عزادارو سارے بیٹوں سے حسین علی نے وصیتیں کی، پھر ایک ایک کا ہاتھ حسن کے ہاتھوں میں دینا شروع کیا۔ جعفر حسن کے حوالے، اور حسن کے حوالے، سارے بیٹے کر دیے، لیکن ایک بیٹا رہ گیا جس کا ہاتھ نہیں دیا۔ ایک بار ام البنین نے اپنا سر قدموں میں رکھ کے کہا روتے روتے، مولا کیا میرے بیٹے سے کوئی خطا ہو گئی؟ کیا میرے بیٹے سے کوئی خطا ہو گئی ہے؟ آپ نے حسن کے ہاتھ میں نہیں دیا ہے۔ والی کہتے ہیں عباس کو بلاؤ۔ عزادارو عباس کو بلایا گیا، 12 برس کے عباس آئے۔ حسین کہتے ہیں، علی کہتے ہیں حسین کو بلاؤ۔ حسین کو بلایا، عباس کا ہاتھ حسین کے ہاتھ میں دے کے علی کہتے ہیں عباس حسین کا خیال رکھنا، دیکھو یہ کبھی پیاسا نہ رہے، دیکھو یہ
कभी प्यासा ना रहे। आज़ादारों चंद जुमले सुन लो, अभी ज़ियारत आएगी, दिल भर के ताबूत से लिपट के ऐसे रोना जैसे ज़ैनब चाहती है, ऐसे मातम करना जैसे ज़ैनब चाहती है। आज़ादारों हर एक का जब हाथ दे दिया ना, हर एक को वसीयतें कर दी ना, फिर एक बार कहा सब बाहर निकल जाओ, सब बाहर निकल जाओ, मेरी बेटी ज़ैनब को बुलाओ, मेरी बेटी ज़ैनब को बुलाओ। आज़ादारों ज़ैनब को करीब बुलाया, ज़ैनब को करीब बुलाया, कहा ज़ैनब सब चले गए? कहा बाबा सब चले गए, सब बाहर है। अली कहते ज़ैनब मेरे करीब बैठ जाओ, मेरे करीब बैठ जाओ। ज़ैनब से कहते हैं ज़ैनब अपने बाजुओं से चादर हटाओ, ज़ैनब अपने बाजुओं से चादर हटाओ। ज़ैनब कहती है बाबा क्यों? कहा मुझे बोसा देना है तुम्हारे बाजुओं में। ज़ैनब कहती है क्यों बाबा? ज़ैनब तेरे बाजुओं में रसल बनेगी, तेरे बाजुओं में। अब ज़ैनब कहती है बाबा मेरे बाजुओं में रसल? कहाँ तुझे कैद किया जाएगा, तुझे ले जाया दरबार में जाएगा। ज़ैनब कहती है जिसका अब्बास जैसा भाई। दो जुमले सुन ले, दो जुमले। ज़ियारत आएगी अपने वक्त में, थोड़ा सा इंतजार करें, ज़ियारत आएगी, मुझे मसाइल पूरे पढ़ने दें। आज़ादारों ज़ैनब के बाजुओं को चूमा, ज़ैनब के बाजुओं को चूमा और फिर कहा ज़ैनब वादा कर जब सारे बेटे मेरे मर जाएंगे, सारे बेटे जब मर जाएंगे तो अली बन जाएगी। अच्छा बाबा मुझे आप बनना पड़ेगा। अली कहते हाँ ज़ैनब तुझे अली बनना पड़ेगा। ज़ैनब कहती अच्छा बाबा। ज़ैनब खड़ी हुई कहती अच्छा बाबा अगर तू ये चाहता है तो इत्मीनान से जा बाबा। ज़ैनब अली बनेगी और फकत अली नहीं बनेगी, अब्बास भी बनेगी, हुसैन भी बनेगी। लेकिन बाबा तू भी एक वादा कर मुझसे, एक वादा कर मुझसे कि तू उस वक्त आएगा जब मैं अली बनूंगी, जब अब्बास बनूंगी, जब हुसैन बनूंगी। अली कहते हाँ मैं आऊंगा, बता कब आऊं? ज़ैनब कहती है बाबा करबला में ना आना, बाबा कूफा में ना आना, बाबा शाम में ना आना। कहा कब आऊं? कहा जब मुझे दरबार में ले जाया जाएगा, मैं चल नहीं पाऊंगी, मैं गिर जाऊंगी। बाबा तू उठा लीजिए। दो जुमले आएगी जरा, दो जुमले बस। इधर ज़ैनब से जुदा हुए अली, ज़ैनब से जुदा हुए अली। इधर आवाज आई इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि। ताबूत तैयार हुआ, ताबूत उठा, हसन ने उठाया, हुसैन ने उठाया। ज़ैनब कहती है अच्छा हुसैन ताबूत ऐसे उठता है, ऐसे उठता है। आज़ादारों अली का ताबूत ज़ैनब ने देखा। हाय करबला में ज़ैनब कहती थी हाय मेरा हुसैन, हाय मेरा अब्बा, कोई तो बाबा जी या अली या अली या अली या अली या अली या अली। मानो से बैक या अली बैक लो बैक। बैक लो बैक।